السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 171 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کلمہ کا لفظ آتا ہے، تو اس کو ذرا اس ویڈیو کے انٹرو میں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ عربی زبان کے اندر کلمہ کے معنی ہوتے ہیں لفظ، جس کو انگلش میں ورڈ بولتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ قانون کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہاں سیاق و سباق کی روح سے اس سے مراد ہے کہ عیسیٰ وحی و نبوت کے سلسلہ رشد و ہدایت کی ایک کڑی تھی۔ ان کی تعلیم کی بنیاد اللہ کی وحی پر تھی۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دوسرا لفظ روح آتا ہے۔ اب ہمارے ہاں روح کے جو معنی مذہبی طور پر لیے جاتے ہیں وہ میننگ قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن کے اندر روح کے جو معنی ہیں وہ اور طرح سے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ روحانیت اور یہ تصوف، اس کی وجہ سے بہت سارے قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے کانسیپٹ غلط لیے گئے۔ اس میں پھر روح کا لفظ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب سے اوپر ہے، جس کے تصور کو غلط طور پر پیش کیا گیا۔ تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی روح سے روح کیا ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ جو لفظ ہے صرف عیسیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا، تمام انسانوں کے لیے روح کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ صرف عیسیٰ کی خاصیت نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ کے متعلق جو مشہور کیا گیا کہ جیسا کہ کرسچینٹی کے اندر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا، پہلے تو جیوز نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور ان کے پھر ضد میں یا ان کے ریئیکشن میں مسیحوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا۔ تو یہ جو مسیح ہے ان کے ہاں تین خداؤں کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، عقیدہ تثلیث بولتے ہیں تین کو۔ تو یہ مریم کو بھی ایک طرح کا خدا ہی مانتے ہیں، اسی طرح عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا، وہ بھی خدا ہوا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں پھر تصوف میں بھی آئیں۔ تو تصوف میں پھر روح کے معنی اللہ کی روح بن گیا کہ انسان جو ہیں وہ کسی طرح اپنا جو اصل ہے یعنی اللہ، اس سے علیحدہ ہو گئے، اور اس سے پھر انسان کی یہ جو روح ہے وہ بھٹکتی پھرتی ہے مادی علائشوں میں۔ یہ دنیا کو وہ برا سمجھتے ہیں نا، مادہ کو تو بڑا قابل نفرت سمجھتے ہیں، تو یہ پھر مادہ کی علائشوں میں یہ پڑ گئی یہ جو روح ہے۔ اس کے بعد یہ پھر آواگون کے چکر کاٹ کے یہ پھر واپس اللہ کی روح میں جا کے شامل ہو جائے گی۔ تو یہ تصوف کی بیس ہیں یہ جو عقائد ہے۔ یہ اس کے اوپر ہم نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر یہ ویڈیو بھی بہت طویل ہو جائے گا، اور ہم اپنے اس اصل جو ہمارا یہ ٹاپک ہے قرآن کی اس آیت کی ٹرانسلیشن کا، اس سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہاں پر یہی مختصراً یہی سمجھ لیں کہ جو روح کا لفظ جس معنوں میں عیسیٰ کے لیے آیا ہے وہ باقی انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ کچھ اسپیسیفک یا اسپیشل ان کے لیے نہیں آیا۔ اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں کہ 32 نمبر کی جو سورہ ہے اس کی 9 نمبر کی آیت میں اس میں ہے کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اس نے انسان میں اپنی
روح سے پھونکا، یہ ونفخہ کا مطلب ہوتا ہے اور اس نے پھونکا، تو یہ تو سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جتنے بھی انسان ہیں، کیونکہ انسان ہم حرکت کر رہے ہیں، تو یہ جو انسان کی جو حرکت ہے، دل کی جو حرکت ہے، خون کی جو روانی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، تو ہر چیز میں ایک حرکت ہے۔ یہ جو حرکت ہے یہ ڈیوائن انرجی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے۔ تو یہ جو پھونکنا ہے یہ نہیں جیسے ہم ایسے پھونکتے ہیں منہ کے ساتھ، یہ الفاظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بات سمجھانی ہے تو وہ ہماری زبان میں سمجھائے گا نا، تو اس سے ہٹ کر کوئی اور کنسیپٹ دے دے کوئی عالم الامر کا، وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا پھونکنا کیا ہے۔ وہ ہماری زبان میں جیسے ہم بات کو سمجھتے ہیں وہ اسی طرح سمجھائے گا، اور تو پھر ہمارے لیے کوئی ذریعہ، کوئی عالم الامر کا کوئی اختیار کیا جائے گا بات کرنے کا، وہ پھر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم کے اس انداز کو سمجھیں کہ اللہ انسانوں کی زبان میں، انسانوں کے الفاظ میں ہی انسانوں کو سمجھاتا ہے، اس سے ماورا کوئی زبان یا کوئی انداز اختیار کیا جائے تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے منہ سے پھونک مار رہا ہے، یہ ہماری زبان کے اندر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ بیسیکلی آپ اس کو یہ سمجھیں کہ تمام انسانوں کے اندر جو حرکت ہے یہ ڈیوائن انرجی ہے، یہ جو زندگی ہے اس کی جو حرکت ہے انسانوں کے اندر، ہماری پوری باڈی حرکت کرتی ہے، کام کرتی ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا خون گردش کر رہا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ سب حرکت کر رہے ہیں۔ تو کوئی فورس ہے نا اندر، نفس، وہ نفس کی جو فورس ہے جو انسان سے کام بھی کراتی ہے، پوری باڈی اس کے آرڈر کے مطابق کام کر رہی ہوتی، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کر رہی ہوتی، آنکھیں بھی اس کی مرضی کے مطابق دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، کان بھی اس کی مرضی کے مطابق سن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نفس، اس کا جو ارادہ اور اختیار ہے جو اس کو دیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوائن انرجی ہے، یہ ہر انسان کو دی ہوئی ہے، یہ صرف عیسیٰ کو نہیں دی گئی، سب کو دی گئی۔ تو اس لیے ہم نے یہ حوالہ دیا آپ کو۔ یہ جو الفاظ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، سب انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے اس انسان میں اپنی روح پھونکی۔ تمام انسان، یہ ایک انسان سے یہ نمائندہ کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں انسان خطا و نسیان کا پتلا، تو یہ ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں ہم ایک ہی واحد انسان کی بات کر رہے ہیں، لیکن پوری انسانوں کو وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے وہ جو لفظ ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے۔ تو یہ روح یا الوہیتی توانائی، جس کو انگلش میں ہم ڈیوائن انرجی بولتے ہیں، یہ وہ ہے جو سب انسانوں کو ملی، اور اسی سے پھر انسانی نفس جو ہے، مائنڈ، یہ پھر تشکیل پاتا ہے، اسی انرجی سے وہ بنتا ہے، اسی سے پھر اس کو ارادہ اور اختیار ملتا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ چیز بات کلیئر ہوگی۔ پھر یہ جو لفظ ہے، اسی سے ایک اور تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو قرآن میں وحی اور خود قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے۔ اسی طرح جبریل کے لیے بھی روح القدس اور روح الامین کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھنے کہ قرآن اور وحی کو بھی روح کہا گیا ہے۔ روح بھی تو یہ جو وحی ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ بھی تو ایک انرجی ہے، انسانوں کی برین کے لیے ایک انرجی ہے نا۔ اگر یہ برین کو یہ تعلیم نہ ملے، یہ ضابطے نہ ملیں، تو انسانی ذہن جو کرے گا وہ تو پھر فساد پھیلائے گا، اس سے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ اپنی مفاد پرستیوں میں انسان جو ہیں وہ فیصلے کرنے لگ جائیں۔ اگر اللہ کی یہ جو کریٹر ہے اس کی تعلیم اور ضابطہ، اس کا قانون جو اس نے انسانوں کی بہتری کے لیے دیا ہے، اگر وہ چھوڑ کر صرف اپنی مفاد پرستی کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے،
اس کے لیے پھر اس نے انسٹرکشنز دی ہیں، گائیڈنس دی ہیں، انجنکشنز دیے ہیں. یہ بھی انرجی ہے، انسانوں کے لیے قوت بنتے ہیں. انسانوں کی اسٹیبلٹی، استحکام، انسانیت کا استحکام اس روح کی وجہ سے ہے، اس وحی کی وجہ سے ہے جس کو اللہ نے روح کہا ہے. یعنی وحی کو بھی اللہ نے روح کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ انسانوں کو اسٹیبل رکھتی ہے. اگر اس کے مطابق انسان عمل کریں، اپنا نظام بنائیں، تو یہ بنیادی چیزیں، یہ آج کا یہ جو آیت ہے، اس کا جو انٹروڈکشن ہے، یہ بڑا ہی اہم ہے. اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے اس کو کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں، چونکہ آیت طویل ہے اور انٹرو بھی ہمارا کافی طویل ہو گیا. تو اس میں خطاب ہے اہل کتاب سے. کہا یہ جا رہا ہے آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اب ان کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں مبالغہ آمیزی نہ کرو. اب یہ اہل کتاب، اس کے اندر اس وقت تو جیوز تھے، کرسچن تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا. اب ہم بھی اسی میں شامل ہیں کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں. تو یہ جو حکم آ رہا ہے، یہ جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں. کیونکہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، وہ جوز ہوں، وہ کرسچن ہوں، یا مسلم ہوں، سارے ہی غلو کر رہے ہیں. ایگزیگریشن، مبالغہ میزی، یعنی انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کے مقابلے میں بلکہ اللہ سے بھی زیادہ قدرت والا اور با اختیار بنایا ہوا ہے. یہ مبالغہ میزی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ویسی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، وہ انبیاء بھی کیوں نہ ہو. تو یہ غلو ہو جائے گا، مبالغہ میزی ہو جائے گی. تو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کی بہتری کے لیے انبیاء اور سلسلہ رشد و ہدایت وحی کا انسانوں کے لیے دیا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، تو یہ جتنے بھی یہ ساری مخلوق ہیں اللہ کے، انبیاء بھی اور ہم بھی، تو اپنی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا یا اس کے برابر کر دینا یا اس سے آگے لے جانا اس کے مقام کو، یہ ظلم ہے، یہ مبالغہ میزی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں مبالغہ میزی نہ کرو. جیسا کہ انہوں نے مبالغہ میزی کی، جیوز نے، انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. مسیحیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور انہوں نے 3 خداؤں کا عقیدہ اپنا لیا. تو آج ہم جو ہیں وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. رسول کو اللہ کے مقابلے میں کیا، بلکہ اللہ سے بھی آگے، اس کے مقام سے بھی آگے لے گئے. تو یہ چیزیں منع کی جا رہی ہیں، یہ مبالغہ میزی ہے. اس سے انسانوں کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ، اس کا قانون، اس کا ضابطہ، اس کی اتھارٹی، اس کو ماننا. اگر یہ آئیڈیالوجی کسی طرح سے بھی اس کو ڈیمیج کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر ڈس انٹیگریشن، فساد یہ ہوگا. جیسا کہ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. آگے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو. اور حق کہاں پہ ہے؟ قرآن کے اندر. یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہمارے سامنے نہیں، نہ ہم نے اللہ کو بولتے ہوئے سنا ہے. تو پھر اللہ کے متعلق یا اللہ کے دین کے متعلق جو بھی بات ہے، ہم نے تو انبیاء کو بھی نہیں دیکھا، تو انبیاء کے متعلق بھی جو کچھ بھی بات ہے، وہ ان کی جو کچھ بھی انہوں نے دین پیش کیا، اس سلسلے میں جو کچھ بھی بات ہے، وہ ساری کی ساری اس قرآن کے اندر ہے. اور اس سلسلے میں انبیاء نے جو کچھ بھی کہا، ان کے اقوال، جن کو آج ہم حدیث بول رہے ہیں، سنت کہہ رہے ہیں، وہ بھی قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے. اور جن کو یہ قرآن سے باہر
وہ اقوال رسول مان رہے ہیں وہ یقینی اور قطعی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے۔ وہ تو ان کی وفات کے 250 سال بعد، 300 سال کے بعد وہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے سینہ بسینہ جو چلی آنے والی چیزیں تھیں وہ جمع کر دیں، اور پھر اس کے اوپر بھی وہ فن حدیث، اصول حدیث اور فن جرح و تعدیل، اس کی روح سے پھر بہت سارے اعتراضات ہیں۔ ایک فرقہ کچھ روایتوں کو ضعیف بولتا ہے، کوئی فرقہ ان کو وضعی یعنی گھڑا ہوا بولتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اچھی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہیں، یہ جھوٹی ہیں۔ تو یہ بحثیں چل رہی ہیں، ان میں پڑھیں گے تو قیامت تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت غلط ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ 1400 یہ جب سے یہ بنی 1000 سال لگا لیں، 1000 سال میں فیصلہ نہیں ہوا۔ 1400 سال پہلے کی جو باتیں ہیں ان کے متعلق جو 1000 سال پہلے لکھا گیا آج تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ سے فرقوں کا اختلاف جو ہے وہ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو پھر معاملہ جو ہے، معاملات اور بگڑیں گے اگر ان چیزوں میں پڑیں گے۔ تو جو حق ہے وہ صرف اللہ کی کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ یہ چیز کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بس مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف تھا۔ یہ انما کا لفظ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تھا۔ کیا تھا آگے بتا رہا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ وہ خدا تھا، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، انکار کر رہا ہے۔ یہ انما کے اندر ہی انکار آ گیا ان کی ہر چیز کا، جو بھی وہ مبالغہ میں اس باتیں مسیح کے متعلق کرتے تھے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ بس مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف تھا، کیا کہتا ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ اللہ کا بیٹا اور وہ اختیارات کا مالک اور یہ جو مافوق القسم کے اختیارات ہیں ان کا مالک، ایسا نہیں۔ یعنی وہ جو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، حالانکہ وہ جو کوڑی کو ٹھیک، وہ جو کوڑ ہے وہ کوڑ مغزی ہے جو ان کے دماغوں میں بسے ہوئے تھے، وہ اللہ کے کلام یا اس کی جو قوانین ہے اس کی روح سے وہ ٹھیک کرتے تھے کہ اس تعلیم پر آ جاؤ، یہ جو تمہاری کوڑ مغزی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تھا۔ آج ہم نے ان کے لفظی میننگ کر کے ان کے معجزات، کرامات بنا کے آگے جتنی بھی یہ جو دین کی عمارت ہے اس کو اپنی مبالغہ میزی سے گرا رہے ہیں۔ یہ چیزیں انتہائی نقصان دہ۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں سوائے اللہ کے رسول کے، یہ چیز ہوگی۔ تو ایک چیز تو یہ کہی کہ وہ اللہ کا رسول تھا، اور دوسرا لفظ ہے وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ، اس کی ہم نے وضاحت انٹرو میں کر دی ہے۔ تو یہ دو چیزیں کہیں گی، رسول اور اللہ کا کلمہ۔ تو یہ اس میں ہم نے بتایا کہ اس کے معنی یہی ہوں گے کہ سلسلہ نبوت، سلسلہ وحی، سلسلہ رشد و ہدایت کی وہ ایک کڑی تھے، قانون لے کر آئے۔ کلمہ قرآن کے اندر قانون کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو وہ قانون لے کر آئے تھے، تو کلمہ تھے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ مسیح یا عیسیٰ کے متعلق ہی کہا جا رہا ہے کہ القاہا الی مریم، اس نے اس کلمہ کو مریم کی طرف القاء کیا۔ تو یہ جو القاء ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دینا یا پہنچانا۔ تو جیسے اللہ نے اپنا کلمہ یا اپنی وحی یا اپنا قانون تمام انبیاء کو دیا، ایسے ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ چیز کہی جا رہی۔ تو اس میں بھی جو مسیح تھے وہ اکیلے نہیں تھے، باقی انبیاء بھی، ان کو بھی اسی طرح ہی کلمہ دیا گیا، وحی دی گئی اور القاء کیا گیا ان کی طرف۔ تو آگے یہ کہہ رہا ہے، اگلے الفاظ ہیں وَرُوحٌ مِّنْهُ،
اور اس اللہ کی طرف سے روح تھا۔ اب یہ ایک تو ہو گیا نا کہ وہ اللہ کا رسول، پھر آگے اللہ کا کلمہ، پھر آگے آ گیا روح منہ، اور اس اللہ کی طرف سے روح تھا۔ تو وہ ہم نے شروع میں بتایا کہ تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہیں، ڈیوائن انرجی ہے انسانوں میں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہماری زندگی جو ہے وہی نہ ہو، ہم حرکت ہی نہ کر رہے ہوں، تو وہ اسی روح کی وجہ سے ہے۔ تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، تمام انبیاء، تمام انسانوں کے ان کو دی گئی۔ اور آگے کہہ رہا ہے یہ چیزیں بنیادی سمجھانے کے بعد کیا یہ رہا ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تم نہ کہو کہ تین سے کیا مراد ہے، تین خدا، جو انہوں نے تین خداؤں کا عقیدہ کرسچینٹی نے رکھا ہوا تھا، تین الہ یعنی تین خدا، تو یہ نہ کہو کہ تین خدا، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے۔ یہاں پر لفظ ہم نے بریکٹ کے اندر الہ لکھا ہے، جو اس کے سیاق و سباق کے مطابق الہ ہوتا ہے سپریم اتھارٹی، تو وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اب ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، یہ الہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ سپریم اتھارٹی وہ کائنات میں صرف ایک ہے، اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو اس لیے پھر آگے کہا یہ جا رہا ہے انتہوا خیرا لکم، کہ تم یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، تین الہوں کا، تین خداؤں کا جو عقیدہ ہے، کہتا ہے انتہوا، تم باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس عقیدہ سے باز آ جاؤ۔ اور آگے کہا یہ جا رہا ہے کہ انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ہی واحد الہ یعنی سپریم اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور سپریم اتھارٹی نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر اگلی بات کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد، تو وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی کوئی اولاد یا بیٹا ہو۔ یہ ولد اولاد کو بولتے ہیں، بیٹا کو بولتے ہیں۔ تو جب وہ سپریم اتھارٹی ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ الصمد ہے، اس کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے پھر اس کی ریزن بھی بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ لہو، اسی کے لیے ہے یہ پورا کا پورا کارخانہ کائنات، جو اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی یا بیٹا کی؟ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ لہو، اسی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کیا کہتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اور آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔